السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد فرض لكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج ایک انتہائی اہم عنوان پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے۔ انتظار رمضان کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ امت مسلمہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ رمضان کا مہینہ جو قریب آتا جا رہا ہے، امت میں خاص طور پر نماز تراویح کو لے کر ایک خلفشار، ایک شدت اور اس سے بڑھ کر یہ کہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی عجیب و غریب تعویلیں اور اس کو اپنی اصل روح اور اصل شکل و صورت سے ہٹا کر پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہر سال کا یہ معمول ہے۔ خود ہم نے اس میدان میں اپنی کوئی رائے پیش نہیں کی تھی کہ امت میں یوں ہی بے شمار اختلافات ہیں، امت بے شمار ٹکڑیوں میں بٹی ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایسے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انتشار نہ پھیلایا جائے، لیکن جب بات اس حد تک ہو کہ یہ فلاں طریقہ ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح سمجھ کر عمل کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ جس طریقے پر عمل کرتا ہے وہ اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے نزدیک وہ صحیح ہے، تب تو بات ٹھیک ہے کہ ہم اپنے مسلک پر عمل کریں اور دوسرے اپنے مسلک اور اپنے تحقیق و ریسرچ پر عمل کریں۔ لیکن جب بات اس کے خلاف یہ ہو جائے کہ ہم جس پر عمل کرتے ہیں یہی طریقہ صحیح ہے اور امت کا سب سے بڑا طبقہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ بالکل غلط اور خلاف سنت ہے، تو جب ایک چیز کو ہائی لائٹ اس طرح کیا جائے کہ اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے، تو پھر وہاں بولنا ضروری ہو جاتا ہے، وہاں زبان کھولنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس چیز کی وضاحت بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ آیا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس پر امت کا اکثر طبقہ عمل کر رہا ہے، جس پر امت کی اکثریت عمل کر رہی ہے، جس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا امت کے نزدیک تراویح کی حقیقت کیا ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ کی تعلیمات کیا رہیں،
تابعین، تب تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، محدثین، فقہا، اتقیاء، صلحاء اور سلف صالحین کا کیا طریقہ رہا، اس بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، سب سے پہلے قرآنی آیت کا میں ترجمہ کر دوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں ہم بندوں پر بے شمار ہیں، شب و روز اس قدر اللہ کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شمار کرنا، ان نعمتوں کا گن پانا ہمارے اور آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں اور انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اس امت کے لیے ماہ رمضان ہے۔ اس ماہ رمضان کے تعلق سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد فرض لکم صیام رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے رمضان المبارک کے قیام کو سنت قرار دیا ہے۔ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا واحتسابا، تو جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرے، قیام اللیل کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ، نیکی کی امید کے ساتھ، پورے اللہ پر ایمان، یقین اور دل جمعی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، روزہ رکھے، دن میں اور رات میں قیام کرے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اس آدمی کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، کہ جس طرح ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اس کو کسی طرح کا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، چونکہ ابھی دنیا میں آیا ہے۔ اس رمضان کے روزے اور رات کے قیام یعنی تراویح کی اس قدر فضیلت، اس قدر اہمیت خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی۔ اب ہم تراویح کے سلسلے میں امت کا عمل کیا ہے اس کو بتائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں 20 رکعت تراویح کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، جو حدیث کی ایک اہم ترین کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 24 رکعات نماز پڑھائی اور 3 رکعات وتر بھی پڑھائیں، یعنی چونکہ جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے رمضان میں وہ 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر کی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول موجود ہے 20 رکعت کے سلسلے میں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی عظمت اور بڑا مقام رکھتے ہیں علمی میدان میں۔ انہوں نے نقل کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے۔
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کو ملا. اور ایک دوسری روایت میں اس کا تذکرہ اس طرح ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں 23 کی رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی اور تہائی رات تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. پھر 24 کی رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھائی. 25ویں کی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی آدھی رات تک. پھر 26 کی رات نہیں پڑھائی. پھر 27 کی رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سحری کے وقت تک نماز پڑھائی. راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے کہیں خیر نہ نکل جائے، یعنی سحری کا وقت نہ نکل جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رمضان میں 23، 25 اور 27 کی رات کو 3 دن اس طرح پڑھانے کا تذکرہ ملتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں تذکرہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رمضان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تراویح کی نماز پڑھائی 20 رکعت. پہلے دن پڑھائی، صحابہ کی تعداد تھوڑی کم تھی چونکہ معلوم نہیں تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز ہونی ہے. دوسرے دن صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. تیسرے دن اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی کہ مسجد فل ہو گئی ہے بالکل، اور مسجد کے باہر بھی صحابہ کرام نماز پڑھے. چوتھے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، ڈائریکٹ فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے حجرہ مبارک سے مسجد کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ آئیں گے اور آج بھی نماز پڑھائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا شوق و ذوق دیکھ کر، تم لوگوں کی رغبت دیکھ کر، تم لوگوں کی چاہت اور تراویح کے سلسلے میں تمہارا یہ ہجوم اور بھیڑ دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے شوق و رغبت کی وجہ سے تراویح کی نماز کو فرض نہ کر دیا جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد تراویح کی نماز با جماعت نہیں پڑھائی، اس خوف سے کہ کہیں تراویح کی نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے. یعنی اس قدر اس کی فضیلت خود اپنی زبان سے آپ نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے اور تراویح کا اہتمام کر لے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور بے گناہ تھا. اسی طرح رمضان میں روزوں کی پابندی کرنے والا اور قیام اللیل یعنی تراویح کی پابندی کرنے والا اسی طرح گناہوں سے بالکل نکل جائے گا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فضیلت، اس قدر اہمیت بیان کرنے کے باوجود آپ نے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز با جماعت کیوں نہیں پڑھائی؟ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں اس کی وضاحت فرما دی کہ امت پر خوف فرض سے میں نے گویا اس کی جماعت ترک کرائی ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہی معمول چلتا رہا کہ صحابہ کرام انفرادی طور پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے، کچھ جماعت بھی کر لیا کرتے تھے. خود ایک روایت میں تذکرہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں رات کو. تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابی بن کعب لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، کیونکہ سب صحابہ کو قرآن حفظ یاد نہیں تھا
تو عبداللہ بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اچھا کیا. یعنی آپ علیہ السلام نے تراویح کی جماعت ہوتی دیکھی تو آپ نے اس کو مستحسن اور بہتر قرار دیا، اس کی تعریف کی، اس پر نکیر نہیں فرمائی. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سب سے عظمت والے، سب سے نمبر 1 کے خلیفہ ہیں. صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بلند مقام اور سب سے بڑا رتبہ رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے بھی اپنے دور خلافت میں تراویح کا وہی اہتمام رکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ جو چاہے انفرادی پڑھ لے، جو چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے. آپ نے کسی طرح کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں فرمایا. پھر دور آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر کے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے اپنے دور خلافت میں جب صحابہ کرام کو اس طرح رمضان میں کچھ صحابہ کو پریشان ہوتے ہوئے، کچھ لوگوں کو، تابعین کا بھی زمانہ چل رہا تھا، پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، چونکہ سب لوگ حافظ قرآن نہیں ہوتے تھے، تو جب دیکھا کہ الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. چنانچہ آپ نے حکم نامہ جاری فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عبی رضی اللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امام مقرر فرمایا تراویح کا، اور انہوں نے امامت کرائی اور تمام صحابہ کرام ان کے پیچھے، تابعین ان کے پیچھے نماز پڑھے. تو تراویح کی امامت پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا گیا اور انہوں نے تراویح کی امامت کرائی. اور جبکہ وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا، میرے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو عمر نبی ہوتے. یعنی ان کے اندر نبوت والی صفات موجود تھیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا اور اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتراف فرما رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایسی صفات موجود ہیں جو کہ کسی نبی کے اندر ہوا کرتی ہیں. یعنی اتنا ان کا اعلیٰ فہم، علمی ذوق اس قدر بلند، قوت فیصلہ اس قدر ان کا مستحکم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہو سکتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے فتنوں کو تم دیکھو گے، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنتوں کو اور خلفائے راشدین مہدیین کے سنتوں کو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں.
ان خلفائے راشدین کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اسی طرح لازم پکڑنے کی ہدایت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے پر تم چلو، اسی طرح ان خلفائے راشدین کے طریقوں پر بھی تم چلو، کیونکہ ان کی میں نے ایسی تربیت کی ہے، ان کی میں نے ایسی پرورش کی ہے، ان کو ایسی تعلیم دی ہے کہ ان کے اندر جو صفات ہیں وہ انبیاء والی صفات ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ ان کے طریقے کو تم لازم پکڑو گے، فتنوں سے بچے رہو گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعات تراویح کا سلسلہ شروع فرمایا امامت کے ساتھ، یعنی ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی، ایک امام ہوں گے اور اس کے پیچھے تمام لوگ نماز پڑھیں گے، وہاں صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام موجود ہیں، امہات المؤمنین موجود ہیں۔ اگر تراویح کی نماز 20 کے علاوہ ہوتی، یعنی 8 رکعت ہوتی، تو کیا کوئی ایک صحابی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے؟ جبکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا اور کہا کہ اگر میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ کروں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو کوئی ہے جو مجھے روک سکے؟ آپ نے 2 مرتبہ اعلان کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، لیکن تیسری مرتبہ ایک دیہاتی صحابی اپنی تلوار نکال کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عمر نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو میری تلوار ہوگی اور عمر کی گردن۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ کوئی تو ہے میری امت، کوئی تو ہے کہ جو عمر کو غلطی پر ٹوکنے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعات کی امامت کروائی صرف، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 پڑھی ہے، صحابہ نے بھی 20 پڑھی ہے، 20 کا ہی معمول تھا، امہات المؤمنین بھی 20 پڑھ رہی تھیں، صحابیات بھی 20 پڑھ رہی تھیں، اسی لیے کسی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام کی جماعت میں جو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، کسی ایک صحابی کا قول بھی، کسی ایک صحابیہ کا قول بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے خلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 کے علاوہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا صحابہ میں، 20 رکعات ہی پڑھی جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کیا کہ وہ جو کوئی انفرادی پڑھ لیا کرتا تھا اور کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے تھے تو اس کو انہوں نے صرف جمع کر دیا کہ انفرادی نہ پڑھی جائے بلکہ اجتماعی طور پر پڑھ لی جائے۔ اور پھر رمضان المبارک میں چونکہ قرآن مجید کا ختم مستقل ایک سنت ہے، تراویح ایک الگ سنت ہے اور پورا قرآن مجید ختم کرنا ایک الگ سنت ہے، تو قرآن مجید کا اگر ختم تراویح میں ہو جائے تو تراویح اور قرآن کا ختم دونوں سنتیں ایک ساتھ ادا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی اس طرح کی جماعت شروع کرائی کہ حفاظ صحابہ امامت کرائیں اور تاکہ دونوں سنتیں ایک ساتھ ادا ہو جائیں، دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل صحابہ کی موجودگی میں رہا۔ اب میں یہاں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ 8 رکعات تراویح کے سلسلے میں بخاری شریف کی اس روایت کو دلیل بنایا جاتا ہے جس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھتے تھے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ بعض روایات میں 13 رکعات کا تذکرہ آیا ہے، اور اس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام 4 رکعات پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعات کر کے 2 بار پڑھ لیتے تھے، 8 رکعتیں ہو گئیں، پھر ایک بار 3 رکعات پڑھتے تھے، یعنی وتر کی نماز، اور پھر آپ علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھتے تھے، یعنی 13 رکعتیں ہو گئی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وتر کی نماز 3 رکعت پڑھی ہیں۔ اب جو لوگ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں وہ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب اس روایت میں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام 4 رکعت کر کے 2 بار پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے۔ محدثین کرام نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں 8 رکعت کے بعد 3 رکعت کا جو تذکرہ ہے وہ 8 رکعت آپ علیہ السلام کا جو معمول پورے سال کا تھا وہ بیان فرما رہی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی آقا علیہ السلام 8 رکعت پڑھا کرتے تھے رات کو، یعنی آپ کا قیام اللیل کا یہ معمول تھا کہ آپ 8 رکعت پورے سال پڑھتے تھے۔ تو پورے سال کا معمول کیا ہوگا؟ کیا پورے سال تراویح ہوتی ہے؟ کیا 8 رکعات کے قائلین پورے سال تراویح پڑھتے ہیں؟ اس میں تو اما عائشہ فرما رہی کہ آپ علیہ السلام پورے سال کا یہ معمول ہے، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، اور فرماتی ہیں کہ 4 رکعتیں کر کے 2 بار پڑھتے تھے، جبکہ 8 رکعت تراویح کے قائلین بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ 8 رکعت نماز 4 سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 4 رکعت کر کے پڑھے ہیں۔ پھر 8 رکعت کے قائلین 1 رکعت ہی وتر پڑھتے ہیں، جبکہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام پھر اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے، یعنی وتر کی، جو وتر کی نماز تو آپ علیہ السلام نے 3 رکعت پڑھی ہیں، پھر یہ 1 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر ان کا عمل خود اس کے خلاف ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے، تو کیا 8 رکعت کے قائلین رمضان اور غیر رمضان یعنی پورے سال تراویح پڑھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اس روایت کا مطلب جو محدثین نے بیان کیا وہ صحیح ہوگا کہ آپ علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے 8 رکعت، جو رمضان میں بھی معمول تھا اور غیر رمضان میں بھی معمول تھا۔ رمضان اس قدر برکتوں والا مہینہ ہے، اس قدر خیر کا مہینہ ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا جو معمول پورے سال رکھتے تھے رمضان میں بھی وہی معمول ہوتا تھا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اس قدر فضیلت اور اہمیت بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے والا، روزوں کا اہتمام کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا کہ جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تو اس دن کی طرح ہو جائے گا، یعنی بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تو تعلیم دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، امت کو ابھار رہے ہیں رمضان میں عبادت پر، رمضان میں آپ علیہ السلام امت کو ترغیب دے رہے ہیں، اور خود آپ علیہ السلام کیا اسی طریقے پر عمل کریں گے جو پورے سال آپ کا معمول تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ دین سے ناواقفیت کی علامت ہے، یہ شریعت کے مزاج کو، مزاج نبوت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہاں معاملہ اہل سنت والجماعت اور علماء حق کی مخالفت کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، کہ آپ علیہ السلام کی سنت کیا تھی،
خود دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں اپنی کمر مضبوط کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کا معمول رمضان میں دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ تو پھر یہ کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کا جو معمول تھا وہی معمول صرف رمضان میں بھی رہتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں گویا تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام وہی 8 رکعت جو غیر رمضان میں تہجد کی پڑھتے تھے رمضان میں اسی کو بطور تراویح پڑھتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ رمضان میں تہجد کی نماز چھوڑ دی۔ قرآن کریم تو نافلۃ لک کہہ رہا ہے کہ تہجد کی نماز آپ کے لیے بطور فرض کے ہے، نافلۃ لک کی مفسرین نے تفسیر کی فریضۃ زائدۃ لک، کہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا فرض ہے، ایک زائد فرض ہے۔ تو جو تہجد کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی امت کے لیے، جو سنت قرار پائی، وہ تہجد کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چھوڑ دیتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانے کی جرأت کسی صاحب ایمان میں ہونی چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تراویح کی نماز صرف 8 رکعت پڑھتے تھے، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں۔ وہ یہ گستاخ ہیں اس کے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں گویا تراویح کی نماز صرف 8 رکعت پڑھتے تھے، اور وہی طرح وہ 8 رکعت جو غیر رمضان میں بطور تہجد کے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام غیر رمضان میں تو تہجد پڑھتے تھے، رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے۔ یا دوسرے جملے میں یہ کہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 8 رکعت صرف تہجد پڑھتے تھے، تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ میں نے رمضان کی راتوں میں قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کا جو معمول تھا عبادت کا، کہ آپ علیہ السلام پورے سال 8 رکعت تراویح کی 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، وہی 8 رکعت صرف رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اگر اس کو آپ تراویح مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کی تہجد چھوٹی۔ اگر اس کو آپ تہجد مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح نہیں پڑھی۔ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس گستاخی کا کوئی جواب کسی سلفی عالم دین کے پاس ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طریقے کو، امت کے اکثر طبقے کو فالو کرنے والے، اور جس پر صراط مستقیم کا ایک لاہ عمل تیار ہوتا ہے۔ ائمہ اربعہ نے جس طریقے کو فالو کیا، صحابہ نے جس کو فالو کیا، تابعین نے جس کو فالو کیا، محدثین نے، مفسرین نے، صلحاء، اتقیاء اور تمام امت کے طبقات نے جس چیز کو اختیار کیا، اسی چیز کو غلط ٹھہرانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس طرح کا گستاخانہ رویہ اختیار کرنا کیا کسی مومن کو زیب دیتا ہے؟ صرف اپنے سوارتھ کے لیے اور صرف اہل سنت سے بغاوت کرتے ہوئے، صرف مقلدین اور امت کے ایک بڑے طبقے کو نشانہ بنانے کے لیے یہ کہہ جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر جانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعات پڑھی، اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، میں نے بحوالہ اس کو نقل کیا ہے۔ کیا کوئی سلفی عالم یہ ایک روایت بھی دکھا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے؟ کیا کسی کوئی صحابی کا قول دکھا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی اور اس لیے وہ صحابی بھی 8 رکعت پڑھتے تھے؟ کیا کسی بڑے محدث کا قول، کیا کسی بڑے فقیہ کا قول دکھا سکتا ہے کوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی تھی اس لیے وہ بھی 8 رکعت پڑھ رہے ہیں؟
جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے 8 رکعت کی تراویح کا کوئی قول وہاں سے مروی نہیں ہے، نہ صحابہ سے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ محدثین سے، نہ ائمہ اربعہ سے، نہ امت کے مقتدر طبقات سے، تو پھر یہ 8 رکعت کا قول کہاں سے لیا گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی ہے، وہ 3 دن 20 رکعت کی وضاحت موجود ہے۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کرنا کہ 20 رکعت تراویح سیدنا عمر فاروق کی سنت ہے، یہ بات بھی بالکل بداہت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہوتی تب بھی امت کو اس پر عمل کرنا لازم ہوتا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خود حضور کے فرمان کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور ان کے طریقے کو فالو کرنا امت پر لازم ہوتا، لیکن یہ بات چونکہ بداہت کے خلاف ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح خود پڑھائی ہے۔ اسی لیے صحابہ بھی 20 پڑھتے تھے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امامت پر متفق کر دیا کہ ایک مسجد میں ایک مصلی میں ایک امام تراویح کی نماز پڑھایا کرے تو کسی صحابی کو کوئی اس کا اختلاف نہیں ہوا، اور اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت نقل کرتی ہیں 8 رکعت والی، جس کو سلفی اور اہل حدیث حضرات دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ وہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ دین میں اگر کسی نے ایسی چیز کا ایجاد کیا جس کا تعلق اس دین سے نہیں تھا تو وہ چیز مردود کہلائے گی، وہ بدعت کہلائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے جانے کے بعد بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے اگر لیں تو وہاں سے لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح شروع کرائی تھی اس کے بعد بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اس دنیا میں 42 سال ہجرت باقاعدہ حیات رہی۔ کیا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ طریقہ ہوتا کہ آپ علیہ السلام کی سنت 8 رکعت ہوتی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت شروع کرا دی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کیوں نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے خلاف ہے، آپ اس کے خلاف کیوں عمل کروا رہے ہیں؟ کیا کوئی یہ کہنے کی جرات کر پائے گا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو حضور کا قول نقل فرما رہی ہے کہ کوئی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی چیز کی ایجاد کرے، ایسی چیز کو پیدا کرے جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود کہلائے گی، یعنی بدعت کی اس دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک بدعت ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں 42 سال تک دیکھتی رہی۔ 40-42 سالوں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار بھی نہیں ٹوکا۔ کیا کوئی یہ کہنے کی جرات کر پائے گا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف قول میں تھی، عمل میں مضبوط نہیں تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس نے اس امت کو آدھا علم منتقل کرایا، جس امت کے روایات حدیث کو بیان کرنے میں، حدیث کو نقل کرنے والوں میں روات صحابہ کرام میں 6 نمبر پر آتی ہیں، اتنی بڑی عظمت والی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے وہ دین سیکھا، وہ تعلیم پائی، وہ تربیت پائی کہ آپ کی کوئی جواب نہیں امت میں۔ آپ اپنے وقت کی سب سے بڑی فقیہہ، محدثہ، مفسرہ تھی۔ کیا آپ نے یعنی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کبھی صحابہ کرام کو اس بارے میں باخبر نہیں کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں روک سکتی تھی؟
ظاہر ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار بھی نہیں ٹوکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ سنت کے خلاف تھا ہی نہیں. وہاں تو معمول تھا 20 رکعت کا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھائی ہے اور آپ علیہ السلام کے صحابہ 20 پڑھتے آ رہے تھے. اس لیے اس پر کسی طرح کی کوئی بحث ہی نہیں ہوئی کہ 20 اور 8. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 20 رکعت نماز پڑھائی تھی. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے ایک مصلی پر جمع کر دیا کہ ایک مسجد میں ایک جماعت ہوگی. اس طرح تمام صحابہ ایک امام کے پیچھے، جس طرح فرض نماز ہوتی ہے اسی طرح تراویح کی نماز بھی تمام لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس لیے کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوا، کسی کو اس بارے میں کوئی خیال ہی نہیں آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معمول کے بعد آپ علیہ السلام کے خلفائے راشدین صحابہ ہیں. اس کے علاوہ دوسرے صحابہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں، اپنے دور خلافت میں 20 رکعات ہی نماز پڑھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں. کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے. تابعین میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو کہا کہ یہ عین سنت ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعات ایک امام کے پیچھے کر دیا ہے، یہ طریقہ بہت بہتر ہے اور میں بھی اسی طریقے پر عمل کرتا ہوں. تو یہی قول علامہ ابن رشد نے بدایت المجتہد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے نقل کیا ہے. فتاوی شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 رکعتا قول الجمہور، کہ 20 رکعات نماز تراویح یہ جمہور کا قول ہے. یعنی گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعات ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھی جانے شروع ہوئی، اس پر کسی صحابی کا نکیر نہ فرمانا، گویا صحابہ کا اس میں اجماع ہو گیا. اور ہمارے یہاں چونکہ 4 دلائل شرعیہ ہیں، اصول دین 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. یہ 4 دلائل شرعیہ ہیں. قرآن بھی دلیل شرع ہے، حدیث بھی، اجماع بھی، قیاس بھی. قرآن اصل الاصول ہے، اصول اصلیہ ایک ہے، اصول فرعیہ. قرآن اور حدیث اصول اصلیہ ہیں اور اجماع اور قیاس اصول فرعیہ ہیں. حدیث، قرآن اور حدیث میں قرآن اصل الاصول ہیں اور حدیث جو ہیں وہ فرع الاصل ہیں، اور باقی 2 اصول فرعیہ یعنی اجماع امت اور قیاس ہے. تو کسی بھی ایک صحابی کا 20 رکعت تراویح پر نکیر نہ فرمانا، یہ گویا صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقے کو اپنایا، 20 رکعت تراویح کے قول کو اختیار فرمایا. اسی طرح سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح کو ہی پسند فرمایا. ان کے یہاں راجح قول کے مطابق بدایت المجتہد میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل بھی موجود ہے، اور ان کا ایک قول 36 رکعت تراویح کا ہے رمضان میں قیام اللیل کا، یعنی 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت اس سے ایکسٹرا نفل نماز اور ہے ان کے یہاں. اسی طرح ترمذی شریف میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب موجود ہے. چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 20 رکعت نماز تراویح کو پسند فرمایا ہے. اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شافعی محقق ہیں، بڑے عظیم پائے کے،
ریسرچ اسکالر ہیں، محقق ہیں، انہوں نے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 20 رکعت کے قول ہی کو نقل فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 20 رکعت ہی کو پسند فرمایا. ان کے یہاں بھی 20 رکعت تراویح ہے، جو کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں ان کا یہ قول نقل کیا، ان کا یہ مذہب نقل کیا ہے. یعنی ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ نے 20 رکعت تراویح کو راجب قرار دیا اور اسی پر ان کا معمول رہا، اسی پر انہوں نے امت کو کھڑا کیا اور دین کو صحیح نہج پر، دین کو، شریعت کو صحیح ڈھنگ پر پیش کرنے میں ان ائمہ اربعہ کا پوری امت پر احسان ہے. انہوں نے پوری شریعت کو اپنی اصل شکل و صورت میں محفوظ کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے. اسی لیے امت نے ان تمام علماء کو اختیار کیا، ان کے طریقے کو فالو کیا اور ان کے راستوں کو اپنایا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی 99% امت، یعنی 99% امت ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کو فالو کرتی ہے. آج امت کا اکثر طبقہ شروع ہی سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین ہیں، یعنی حنفی ہیں. 60% سے زیادہ، یعنی اگر 100 افراد ہیں امت میں تو 100 میں سے 60 افراد جو ہیں حنفی مسلک کے متبعین ہیں. 20% تقریباً شافعی مسلک کے فالوور ہوں گے اور تقریباً 10-12% حنبلی اور 7-8% مالکی مسلک کے. عرب کنٹریز میں، عرب ممالک میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک زیادہ فالو کیا جاتا ہے. افریقن کنٹریز میں، افریقن ممالک میں سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور عجمی ممالک میں زیادہ تر، خاص طور سے ہندوستان اور بر صغیر وغیرہ میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو دنیا کے مسلمانوں کی آبادی نکال کر اگر دیکھی جائے تو ان میں 60% مسلم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی فالو کر رہے ہیں. 20% امام شافعی رحمہ اللہ کو فالو کر رہے ہیں. 10-12% حنبلی اور 7-8%، یا ظاہر ہے کہ یہ پرسنٹیج ایک تخمینہ اور اندازہ ہے، اس میں اوپر نیچے کی تعداد ہو سکتی ہے، یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت کا اکثری طبقہ آج بھی ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرتا ہے. تو ان ائمہ اربعہ کے یہاں بھی معمول 20 رکعت تراویح کا رہا. اسی طرح دو روایتیں جو میں نے شروع میں پیش کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت، ان روایتوں کا اگر کوئی یہ کہہ کر کے ٹال دے کہ روایتیں مثلا ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو امت کا تلقی بالقبول، چونکہ امت میں تلقی بالقبول بھی دلیل کا درجہ رکھتی ہے، یعنی کسی عمل پر امت اس طرح متفق ہو جائے اور وہ عمل اس قدر تسلسل کے ساتھ آئے کہ کسی زمانے میں وہ عمل متروک نہ رہا، ہر زمانے میں متوارث اور متواتر طریقے پر وہ عمل چلتا رہا، تو اس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں. تو تراویح کے اس عمل کو تلقی بالقبول حاصل ہے. امت نے متوارث طریقے پر، متواتر طریقے پر اس پر عمل کیا ہے. کسی زمانے میں کوئی انقطاع ثابت نہیں ہے، یعنی ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ 1400 سالہ دور میں کسی زمانے میں تراویح کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو. ایسی کوئی دلیل امت کے پاس کہیں موجود نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک تراویح 20 رکعات پڑھی جاتی تھی اور پڑھی جاتی رہی ہے. تو یہ تلقی بالقبول خود ایک دلیل بن جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 20 رکعات کا تھا، خلفائے راشدین کا عمل 20 رکعات کا تھا، صحابہ کرام کا عمل 20 رکعات کا تھا، ائمہ اربعہ کا عمل 20 رکعات کا تھا. اسی طرح بلاد اسلامیہ میں
بلاد اسلامیہ یعنی مسلم شہریں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہیں، ان میں خاص طور سے مکہ اور مدینہ ہے، بیت المقدس ہے، ان شہروں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر کے آج تک 20 رکعت ہی تراویح پڑھی جاتی رہی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ابھی 2020 کے لاک ڈاؤن کے زمانے تک مسجد نبوی اور مسجد حرام میں بھی 20 رکعت ہی تراویح ہوتی تھی، کسی زمانے میں 20 کے خلاف نہیں ہوئی۔ لاک ڈاؤن میں حالات متغیر ہوئے، حالات بدلے، وہاں کی انتظامیہ نے، سعودی گورنمنٹ نے حرمین میں یعنی مکے اور مدینے میں 10 رکعت تراویح کر دی ہے، آج بھی 8 نہیں ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہاں کی انتظامیہ نے اس رول کو ابھی تک چینج نہیں کیا ہے۔ اب اس سال رمضان آنے والا ہے، خدا جانے کیا ہوگا۔ امت کے ایک متوارث اور متواتر طریقے پر، ایک عمل پر گورنمنٹ نے اگر عارضی طور پر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی تھی تو وہ حالات ختم ہونے کے بعد گورنمنٹ کو وہ فیصلہ بدل لینا چاہیے، اور یہ چاہیے کہ وہاں 20 رکعت تراویح جو پچھلے 1400 سال سے ہوتی آئی ہے اس کو برقرار رکھے، اس کی جگہ یہ 10 رکعت والی تراویح کو ہٹائے۔ جو لاک ڈاؤن میں ایک مجبوری کے تحت 20 رکعت کی جگہ 10 کی تھی، وہ ایک مجبوری تھی، اب مجبوری ختم ہے تو اب جو ہے 20 رکعت ہی ہونی چاہیے۔ لیکن 8 والوں کو اب بھی اس میں خوشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 8 آج بھی وہاں نہیں ہو رہی ہے، 10 ہو رہی ہے۔ پچھلے سال تک یہی معمول رہا ہے۔ اسی طرح امت کے مقتدر طبقات میں مشائخین اعظام، صلحاء، اتقیاء، بڑے بڑے علماء گزرے، صوفیاء گزرے، محدثین، مفکرین، مفسرین، فقہاء، عظیم ترین امت میں اتنے لوگ گزرے، کسی کا عمل بھی 20 کے خلاف نہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حیرت ہوگی، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لے کر ہمارے سلفی حضرات بہت زیادہ چیختے اور چلاتے ہیں۔ خود فتاوی ابن تیمیہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ انہوں نے خود 20 رکعت تراویح کی وکالت کی ہے، انہوں نے پسند فرمایا ہے 20 رکعت تراویح کو، کہ امت کا اسی پر عمل رہا ہے اور یہی متوارث و متواتر ہے، اس لیے 20 رکعت تراویح ہی افضل ہے۔ اسی طرح پورے 1400 سالہ تاریخ میں اب آپ دلائل دیکھیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 20 رکعت کا ہے، خلفائے راشدین کا عمل 20 رکعت کا ہے، عام صحابہ کرام تابعین کا عمل 20 رکعت کا ہے، ائمہ اربعہ کا عمل 20 رکعت کا ہے، محدثین، مفسرین، صلحاء، اتقیاء کا عمل 20 رکعت کا ہے، بلاد اسلامیہ مکہ، مدینہ، قدس اور دوسرے بڑے شہروں میں ہر جگہ پوری دنیا میں 20 رکعت کا عمل رہا ہے۔ پورے 1400 سالہ تسلسل اور پورے 1400 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد رہی ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ پچھلے 1300 سال تک امت میں تراویح کو لے کر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ 1300 سال گزر جانے کے بعد ہمارے ہندوستان کے کچھ ایسے احباب پیدا ہوئے، متحدہ ہندوستان یعنی جو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کا حصہ ہے، ظاہر ہے کہ پرانا ہندوستان تھا 1947 سے پہلے۔ اس زمانے میں مولوی حسین بٹالوی رحمہ اللہ سلفیوں کے بڑے علماء میں آتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلا فتویٰ اس امت میں 20 رکعت تراویح کے خلاف اگر کسی نے دیا تو وہ مولانا حسین بٹالوی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کی معلومات کی خاطر کہ مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے خلاف اگر کوئی مقلد عالم دین، کوئی اہل سنت والجماعت میں سے کوئی عالم اگر ان کی رد کرتا، ان کی مخالفت کرتا اور ان کو کہتا
کہ آپ نے 8 رکعت تراویح کا یہ قول جمہور کے خلاف اختیار کیا ہے، امت کے متوارث اور متواتر طریقے کے خلاف اختیار کیا ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو اہل سنت کا آدمی ہے اس لیے انہوں نے ایسا کہہ دیا، یہ تو مقلد ہے اس لیے انہوں نے ایسا کہہ دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ خود رسالہ تراویح نامی کتاب میں مولانا غلام رسول صاحب سلفی نے مولانا حسین بٹالوی کی مخالفت کی، ان کا رد کیا، تو مولانا حسین بٹالوی کو جواب دینے والے خود سلفی عالم دین مولانا غلام رسول صاحب ہیں۔ انہوں نے باضابطہ کتاب لکھی رسالہ تراویح کے نام سے، اور انہوں نے متنبع کیا تھا اسی زمانے میں، لیکن اس کے باوجود یہ اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ امت 1300 سال تک جس چیز پر متفق تھی اس کے خلاف ایک عالم دین فتویٰ دیتا ہے، اور وہ فتویٰ عین سنت قرار پاتا ہے، اور 1300 سال تک امت جس طریقے پر چلی آ رہی تھی، جس پر عمل کر رہی تھی، اس طریقے کو بدعت قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس پر روئیں کہ سر پیٹیں، یا ایسی عقل اور ایسی سمجھداری پر، ایسی دانشمندی اور ایسی دانائی پر ماتم کریں کہ جس کے خلاف، جس کے حق میں کوئی دلیل نہیں، اس کو عین سنت مان لیا گیا، اور جس کے حق میں ساری دلیلیں تھی اس کو بدعت کہہ دیا گیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بدعت ہے۔ بے شمار ویڈیوز میں نے دیکھی، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی جن کے چہروں پر سنت نبوی تک نہیں، کلین شیو ہے، داڑھی پوری چھیل رکھی ہے، کوئی پیشے سے ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہی ہے، اور جرأت بیان یہ کہ سیدھا ڈائریکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق کس نے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت تراویح کی سنت کو بدل کر وہ 20 رکعت کر دیں۔ جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بکے جا رہا ہے۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اس طرح مجروح کیا جا رہا ہے کہ گویا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عظیم صحابی نہیں بلکہ کوئی عام سا بچہ تھا۔ گویا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی وہ سمجھ نہیں تھی جو آج کل ان کلین شیو لوگوں کو موجود ہے، جو آج کل یہ دین سے ناواقف لوگوں کو جو علم ہے، جو شریعت کا علم، جو شریعت کی مزاج سے جو واقفیت ہے، جس سنت سے آج ان لوگوں کو واقفیت ہے، 1400 سال بعد وہ سنتیں اور وہ طریقہ اور وہ دین کی محبت، وہ سنت کی محبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گویا موجود نہیں تھی۔ کیا یہ جرأت اس امت کے کسی ادنا سے ایمان والے فرد میں ہونی چاہیے؟ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر نبوت والے صفات موجود ہیں، یعنی اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر فاروق کو اللہ نبی بناتا۔ اتنے عظیم ترین صحابی، اتنی عظمتوں والے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ادنا سے صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تو بہت اونچا ہے، کوئی ادنا سا صحابی بھی، ادنا سے ادنا صحابی، یہاں تک کہ کسی ایسے صحابی کی بھی اگر مثال لے لی جائے کہ جنہوں نے ابھی ایمان قبول کیا اور وہ کسی غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، ان کو نماز کا بھی موقع نہیں ملا، ان کو دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، بس ابھی راستے میں ایمان لائے اور غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، ان صحابی کا مقام اور مرتبہ بھی اس امت کے بڑے سے بڑے محدث، مفکر، مصلح اور بڑے سے بڑے عالم دین سے کئی زیادہ۔ کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے، کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا مفسر ہو جائے، کسی صحابی کے ادنا مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ مقام تو بہت دور کی بات ہے، ان صحابہ کرام کے گھوڑوں کے ٹاپ سے جو دھول اڑتی ہے، اس دھول کے عظمت اور رتبے کو بھی کوئی امت کے بڑے سے بڑے عظمت رکھنے والے، علم رکھنے والے آدمی نہیں پہنچ سکتا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے گھوڑوں کے ٹاپ سے اڑنے والی دھول بھی امت کے عظیم افراد سے کہیں زیادہ عظمت رکھتی ہے، تو خود صحابہ کرام کا مقام کیا ہوگا، پھر ان صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کا مقام کیا ہوگا، پھر ان خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر کے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی عظمت. اللہ اللہ کہ اس امت کو کیا ہو گیا، کہ اس امت نے کس طرح کے انتشار کو اپنا لیا. اب میں یہاں اتنی ساری دلائل پیش کرنے کے بعد، اتنا سارا ذخیرہ پیش کر دینے کے بعد خود اپنے مقلدین بھائیوں سے شکایت کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں نماز چور بن گئے، آپ کیوں تراویح چور بن گئے، کہ آپ ایسی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جہاں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے صرف اس لیے کہ وہ جلدی ختم ہو جائے گی اور وہاں سے آپ جلدی بھاگ چلیں گے. اگر آپ مقلد ہیں، یعنی اگر آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، چاروں مسلک میں سے کسی بھی مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ 20 رکعات تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ یہی طریقہ ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی طریقہ ہے خلفائے راشدین کا، یہی طریقہ ہے صحابہ کرام کا، یہی طریقہ ہے ائمہ اربعہ کا، یہی طریقہ ہے مفسرین مجتہدین اور محدثین کا، یہی طریقہ ہے سلف صالحین کا، یہی طریقہ ہے امت کے 1400 سالہ پوری تاریخ کا. اسی لیے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متوارث اور متواتر طریقے پر ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف بھاگنا نہیں چاہیے. صرف تن آسانی کے لیے، اپنے جسم کی راحت کے لیے، صرف اگر آپ 8 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں اور 8 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور یا ایسی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جہاں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو میرے بھائی آپ کو اپنے ایمان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا. یہ رمضان کا مہینہ جو نیکیوں کی برسات کا مہینہ ہے، موسم بہار کا مہینہ ہے، جہاں نیکیاں ہر وقت برستی رہتی ہیں، اور جس قیام اللیل پر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے اور قیام اللیل کا اہتمام کر لے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کیا آپ کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ میرے نبی کی سنت 20 ہے اور میں 8 پڑھ کر کے بھاگ رہا ہوں کہ میرے نبی کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا کہ گناہ؟ کیا آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ 1400 سال سے امت گمراہی پر تھی، آج کچھ نئے لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ تراویح 20 کے بجائے 8 ہے اور آپ نے ان کو حق سمجھ لیا؟ بیدار ہو جائیے، اٹھیے اپنی نیند سے، اپنی غفلت سے، اپنی ناواقفیت سے، اپنی جہالت سے نکلیے. اس جہالت سے آپ پر لازم ہے میرے بھائی کہ آپ 20 رکعات تراویح کا اہتمام کریں. یہی میرے نبی کی سنت رہی ہے، یہی میرے نبی کے صحابہ کی سنت رہی ہے، یہی امت کا طریقہ رہا ہے. 1400 سالہ امت اسی طریقے پر عمل کرتی آ رہی ہے اور آج بھی امت کی اکثریت اسی پر عمل کر رہی ہے. آپ امت کی اکثریت پر رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ خود میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ امت کے وہ افراد ہیں جو صحابہ کہلاتے ہیں، جن سے دین پہنچا. اگر صحابہ ہی کو آپ گمراہ تصور کریں نعوذ باللہ، تو دین کا کیا بچ جائے گا؟ اگر سلف صالحین کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ اگر دلوں سے نکل جائے، ان کی حیثیت دلوں سے نکل جائے، تو یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، یہ سارا دین، ساری تعلیمات، ساری تفاسیر، ساری حدیثیں بالکل بے اعتبار ہو کر کے رہ جائیں گی. ہم اتباع ان سلف صالحین کا اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ یہ دین ہمیں انہی سلف صالحین کے واسطے سے پہنچا ہے. انہی مفسرین، انہی محدثین، انہی اتقیاء، انہی صلحاء کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے. اگر ان کے طریقے کو ہم نے فالو نہ کیا تو گویا ہم نے ان پر شک کیا، ان کو شبہ کیا. اور اگر سلف صالحین پر شکوک و شبہات قائم کر دیا گیا تو پورا دین فسفسا ہو کر کے رہ جائے گا، پورا دین بے اعتبار ہو کر کے رہ جائے گا. کیونکہ سلف صالحین کو ہٹا دو تو قرآن
کریم کا اعتبار ختم اور حدیث کا اعتبار ختم. اسی لیے رجال اللہ کا اعتبار ضروری ہے. رجال اللہ کا اعتبار اگر نہ ہوگا تو قرآن کا اعتبار ختم ہو جائے گا, حدیثوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا. اگر ہمارا ایمان قرآن پر ہے, اگر ہمارا ایمان حدیثوں پر ہے, اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کی محبت بھی ہمیں انہی صلاحہ, انہی اتقیاء, انہی ائمہ کے ذریعے سے ملی ہے. امت کے انہی جن طبقات کے ذریعے سے ہمیں نبی کی محبت حاصل ہوئی, قرآن کی عظمت حاصل ہوئی, حدیثوں کا رتبہ معلوم پڑا. اگر انہی لوگوں پر ہم نے اعتبار نہ کیا, انہی لوگوں کو بے اعتبار کر دیا تو پھر پورا دین بے اعتبار ہو کر رہ جائے گا. آپ اس دین پر بے اعتباری کا دھبا لگا کر آپ خود بے اعتبار ہو جائیں گے, اس دین کا اعتبار کم نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو بے اعتباری سے بچائیے, اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچائیے اس دن کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام محشر میں پوچھیں گے کہ میری سنت تو یہ تھی اور تم نے 1400 سال بعد کسی کے کہنے پر صرف یہ لگا تمہیں کہ یہ 8 رکعت جلدی ہو جاتی ہے, یہ طریقہ صحیح ہوگا, اور انہوں نے تمہیں کوئی حدیث غلط پڑھا دی اور تم نے اس کو مان لیا. اور 1400 سال کے امت کا عمل, 1400 سال سے اتنے بڑے بڑے علماء, اتقیاء, صلحاء اور مجھ سے محبت کرنے والوں کا عمل تمہارے سامنے نہیں تھا. اس لیے میرے بھائی ان چیزوں پر غور کیجیے. اور دوسری شکایت ہمارے حفاظ سے ہے, تراویح پڑھانے والے حافظ قرآن سے ہے کہ حافظ قرآن آپ اپنی عظمت کو پہچانیے. آپ کے سینے میں قرآن ہے, وہ عظیم ترین دولت ہے کہ جس کا کوئی بدل اس دنیا میں اور نہیں. آپ کو اللہ نے وہ مقام و رتبہ دیا کہ کل قیامت کے دن آپ کے ذریعے 10 لوگوں کی مغفرت کا اعلان اللہ کروائے گا, وہ بھی ایسے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ان 10 لوگوں کی آپ مغفرت کروانے والے ہیں. خدا کا کلام آپ کے سینے میں محفوظ ہے. آپ اس کلام مبارک کی عظمت کو پہچانیے اور آپ جلدی جلدی قرآن مجید کو یعلمون اور تعلمون کے ذریعے پڑھنے سے بچیے. آپ قرآن مجید کو احساس ذمہ داری کے ساتھ پڑھیے کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں, جو نماز میں پڑھا رہا ہوں, یہ میرے نبی کی سنت ہے اور کل میرے نبی کے سامنے مجھے حاضر بھی ہونا ہے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ قرآن نہ پڑھیے کہ آپ کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے. آپ اس طرح قرآن نہ پڑھیے کہ سامعین آپ کے قرآن کریم کی عظمت, اس کی لذت کو محسوس کرنے سے رہ جائیں. قرآن ایسا پڑھیے کہ سامعین کے دلوں پر اثر کرے. اس میں غلطی مختلفوں کی بھی ہوتی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی تراویح پڑھ لی جائے, جتنے کم ٹائم میں, جتنے کم وقت میں تراویح ختم ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. میرے بھائی یہ رمضان نیکیوں کی برسات کا مہینہ ہے. آج اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ آپ اگر پوری رات جاگیں گے تو آپ کو صبح اتنا پیسہ فلاں آدمی دے گا, تو آدمی پوری رات جاگا رہے گا, ایک پیر پر کھڑا رہے گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم رمضان کی راتوں میں قیام کر لو گے, تراویح کی 20 رکعات ڈھنگ سے پڑھ لو گے, ایمان اور احتساب کے ساتھ پڑھ لو گے, تو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. اور اس پر ہمیں بھروسہ نہیں, اس پر ہمیں یقین نہیں. میرے بھائی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں ضرورت ہے کہ حفاظ کرام بھی اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں, قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریں, اس میں کسی طرح کی کوئی جلدی بازی نہ مچائیں. اور مقتدی حضرات بھی ائمہ پر پریشر نہ ڈالیں جلدی تراویح ختم کرانے کے لیے. میرے بھائی آپ سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں, یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ آپ کے حساب سے ہو جائے گا اور 10 منٹ 20 منٹ میں تراویح ختم کر دی جائے. اس روش اور اس طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ شکایت بھی ہمارے ملک میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کے یہاں بڑا ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جاتا ہے, صاف ستھرے طریقے پر پڑھا جاتا ہے, اور جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں ان کے یہاں تراویح میں قرآن بڑی تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ کہیں کہیں 5 دن کی تراویح, کہیں کہیں 10 دن کی تراویح, اور کہیں جو ہے اس سے بھی کم شبینہ 1 رات کی تراویح. اللہ اکبر, کیا ایک رات میں پورے 30 پارے قرآن 20 رکعت تراویح میں پڑھی جا سکتی ہے کہ جس سے قرآن کے حقوق ادا ہو سکیں؟ ظاہر ہے یہ قرآن کریم کا مذاق بنانا ہے. اور پھر کچھ لوگ 10 دن کی تراویح پڑھ کر, 20 دن کی, 15 دن کی تراویح پڑھ کر
پورے رمضان کی تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں. میرے بھائی تراویح پورے رمضان کی سنت ہے, اس کو پورے رمضان کی راتوں میں پڑھیے. ختم قرآن ایک الگ سنت ہے. اگر آپ نے 10 دن یا 15 دن میں ختم قرآن تراویح میں پڑھ بھی لیا تب بھی تراویح کی سنت آپ کے پورے 29 یا 30 رمضان تک باقی رہے گی. اس سنت کو ادا کرنے سے آپ محروم نہ ہوئیے. تراویح میں اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا ختم ایک الگ سنت ہے اور پورے 30 دن کی تراویح ایک الگ سنت ہے. دونوں سنتوں پر عمل کیجئے. ایک سنت ادا کر کے دوسری کو چھوڑنے کا آپ جو ہے مجال اپنے اندر نہ پیدا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں امت کے اس طبقے میں پیدا فرمایا ہے جو طبقہ صراط مستقیم پر گامزن ہے, جو طبقہ راہ راست پر گامزن ہے, جو طبقہ صحیح قرآن, صحیح حدیث اور شریعت کی اصل و شریعت کو صحیح رنگ و روپ میں اور اصلی شکل و صورت میں پیش کرنے والا طبقہ ہے. اس طبقے میں اگر ہمیں پیدا کیا ہے, اس نعمت عظمیٰ پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.